حضرت خواجہ محمود الخیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت خواجہ ریوگری رحمۃ اللہ علیہ کے تمام اصحاب میں افضل و اکمل خلیفہ اعظم اور رفیق معتمد تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 18 شوال المکرم 627 ہجری بمطابق 30 اگست 1230 عیسوی کو موضع الخیر فغنا نزد قصبہ وابکینا جو بخارا شریف سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے وہاں ہوئی۔ آپ نے رزق حلال کی خاطر نقاشی یعنی گلکاری بیل بوٹے کے کام کو تا عمر اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ جب آپ کو اجازت ارشاد مل گئی تو آپ نے مصلحتاً اور باتقاضائے وقت ذکر جہر شروع کیا، کیونکہ حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری وقت میں ارشاد فرمایا تھا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جس کی طرف ہمیں اشارہ ہوا تھا کہ طالبوں کو بربنائے مصلحت ذکر جہر اختیار کرنا پڑے گا۔ مولانا حافظ الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے بہت بڑے عالم اور حضرت خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ کے جد اعلیٰ تھے، انہوں نے رئیس العلماء شمس الائمہ حلوانی رحمۃ اللہ علیہ کے اشارے پر علماء عصر کی ایک جماعت کے روبرو حضرت محمود الخیر نور اللہ سے سوال کیا کہ آپ ذکر جہر کس نیت سے کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تاکہ سویا ہوا بیدار اور غفلت سے ہوشیار ہو جائے اور توبہ و انابت یعنی خداوند قدوس کی طرف رجوع و انکساری و عاجزی کی طرف رغبت کرے۔ مولانا نے فرمایا کہ آپ کی نیت درست ہے اور آپ کے لیے یہ شغل جائز ہے، لیکن ذکر جہر کی ایک حد مقرر کر دیجئے کہ جس سے حقیقت مجاز سے اور بیگانہ آشنا سے ممتاز ہو جائے۔ اس پر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ذکر جہر اس شخص کے لیے جائز ہے جس کی زبان جھوٹ اور غیبت سے، جس کا حلق حرام و شبہ سے، جس کا دل ریا و سماع سے اور باطن با ما سوا سے پاک ہو۔ حضرت خواجہ علی رامتینی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ حضرت خواجہ محمود فغنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک درویش نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اس زمانے میں حضرات مشائخ میں سے ایسا کون ہے جو طریق استقامت پر ثابت قدم ہوتا کہ اس کا مرید بن کر اس کی پیروی کروں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ حضرت خواجہ محمود الخیر فغنوی۔ حضرت خواجہ رامتینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض اصحاب نے کہا کہ وہ درویش سائل خود خواجہ رامتینی تھے، مگر اپنا نام اس وجہ سے نہ لیا کہ یہ ظاہر نہ ہو جائے کہ انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ حضرت خواجہ محمود الخیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ کسی وقت مصلحت کی بنا پر طالبان سلوک کو ذکر جہر کی تعلیم دینے لگے تھے، چنانچہ آپ کے سلسلہ عالیہ میں ذکر جہر کا رواج ہو گیا۔ لیکن جب حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ پاک آیا اور شہنشاہ مشکل کشا امام طریقہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بیعت کی سعادت حاصل کی تو حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے علماء بخارا کو جمع کر کے حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت بابرکت میں لے گئے تاکہ وہ آپ کو ذکر جہر سے منع کریں۔ چنانچہ علماء کرام نے حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ ذکر جہر بدعت ہے، آپ ایسا نہ کریں۔ انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد بدستور قدیم ذکر خفی کی تعلیم جاری رہی۔ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے جن کی کرامتیں زبان زد عام تھیں۔ بطور تبرک ایک کرامت پیش خدمت ہے۔ ایک روز حضرت خواجہ علی رامتینی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ محمود الخیر رحمۃ اللہ علیہ کے باقی اصحاب کے ساتھ موضع رامتین میں مشغول ذکر تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سفید پرندہ ان کے اوپر اڑا چلا آ رہا ہے۔ جب وہ پرندہ عین ان کے سر پر آیا تو بازبان فصیح بولا، اے علی، مرد بن اور اپنے کام میں مشغول رہ۔ یہ بات سن کر تمام اہل مجلس پر ایک کیفیت طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو گئے۔
جب ہوش میں آئے تو حضرت خواجہ سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ وہ حضرت خواجہ محمود فغنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت، ہمت اور قوت بخشی ہے کہ وہ جس مخلوق کے قالب میں چاہیں متشکل ہو جائیں، اور وہ ہمیشہ اس مقام پر پرواز کرتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے کئی ہزار کلمات فرمائے۔ بروایت خواجہ دہقان قلبی، یعنی جو خلیفہ اول اولیاء کبیر رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت تھا، انہوں نے دعا کی تھی، یا اللہ میرے اس آخری وقت میں میری مدد کے لیے اپنے دوستوں میں سے کسی کو بھیج تاکہ اس کی برکت سے اپنا ایمان سلامت لے جاؤں۔ چنانچہ بادشاہ ربانی حضرت خواجہ محمود فغنوی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک خواجہ دہقان رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی۔ ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور اب واپس تشریف لے گئے ہیں۔ چونکہ انہیں میرے حال پر فرط محبت و عنایت تھی، لہٰذا اس راہ سے گزرتے ہوئے مجھ پر کرم فرمایا۔ معرفت الہی میں ایسا مقام آتا ہے کہ اولیاء اللہ اس دنیاوی زندگی میں ہی جو قالب وقتی طور پر اختیار کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ موت کے بعد اس بدن خاکی کی قید نہیں رہتی، تو حسب خواہش کسی دوسرے قالب کو اختیار کرنا اور بھی آسان بات ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں اس انتقال قالب کو بروز کہتے ہیں۔ یہ ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ حیات دینوی میں بعض بندگان خدا کو غایت صفا و لطافت سے باعنایت ایزدی اس بات پر قدرت ہوتی ہے کہ جسم ظاہری کی قید کے باوجود مختلف بدن تبدیل کر سکیں۔ چونکہ موت کے بعد جبکہ یہ قید رفع ہو جاتی ہے اور طائر روح اس قفس سے آزاد ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ دوسرے بدن میں تبدیل ہونے پر بطریق اولا قادر ہیں۔ اسے بروز کہتے ہیں۔ بروز و تناسخ میں فرق ہے۔ اہل تناسخ عموم و لزوم کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی روح نفیس ہو یا خسیس، مسلمان ہو یا کافر، انسان ہو یا حیوان، کسی بدن سے جدا نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی دوسرا بدن اس کے واسطے تیار نہ ہو، تاکہ پہلے بدن سے نکلتے ہی دوسرے بدن میں چلی جائے۔ اس کے برعکس اہل باروز کے نزدیک نہ عموم ہے نہ لزوم، یعنی اس طائفہ کے نزدیک یہ کاملین سے خاص ہے، اور وہ بھی برسبیل لزوم نہیں، کیونکہ موت کے بعد کبھی مصلحت کی بنا پر دوسرے بدن میں ظاہر ہوتے ہیں، خواہ وہ بدن اصلی دنیاوی کی مثل ہو یا نہ ہو، اور صورت بشری میں ہو یا نہ ہو، اور پھر اہتمام مطلوب کے بعد پس پردہ غائب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ بروز تناسخ میں فرق نہیں کر پاتے، وہ اولیاء کرام پر بے جا اعتراض اور طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ محمود فغنوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 17 ربیع الاول 717 ہجری بمطابق 30 مئی 1317 عیسوی کو ہوئی، اور مزار اقدس وابکنا نست بخارا ازبکستان میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کے ملفوظات طیبات میں سالکین کے لیے سرمہ چشم اور عاشقوں کے لیے راحت قلب جاں ہے۔ ذکر جہر اس مبتدی شخص کو بہت فائدہ دے گا جس کی زبان جھوٹ اور غیبت سے پاک ہو اور روزی حلال کھاتا ہو، اور اس کا دل ریا سے اور باطن توجہ ماں سوا سے پاک ہو۔ ذکر جہر سے مبتدی کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ ہم ذکر جہر اس نیت سے کرتے ہیں کہ سویا ہوا بیدار اور غفلت سے ہوشیار ہو جائے، راہ راست پر آ جائے اور شریعت و طریقت پر استقامت حاصل کرے، اور خداوند قدوس کی طرف رجوع، انکساری اور عاجزی کی طرف رغبت کرے۔ حضرت عارف ریوگری آخر وقت میں فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اشارہ ہوا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جبکہ طالبوں کو مصلحت کی بنا پر ذکر جہر اختیار کرنا پڑے گا، اور اب وہ وقت آ گیا ہے۔